اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. عزیزان محترم، حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت والثنا کے ایام غم، ایام عزا آپ تمام مؤمنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، دعاگو ہیں اللہ رب العزت آپ کی عزاداریاں قبول فرمائے. حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت والثنا کے قیام کے اغراض و مقاصد کو سمجھنے کی ہمیں آپ کو توفیق عطا فرمائے. دعاگو ہیں جتنے مؤمنین بھی حضرت سید الشہداء کے لیے فرش عزا بچھاتے ہیں، عزاداری کا انعقاد کرتے ہیں، مجالس عزا کا انعقاد کرتے ہیں، احیاء امرانہ کا مصداق بنتے ہیں. خداوند متعال ان کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. دعاگو ہیں خداوند متعال ہم سب کو حضرت سید الشہداء کی زیارت سے مشرف فرمائے. دعاگو ہیں جو مؤمنین اس وقت سفر زیارتی میں ہیں، خدا ان کے سفر کو عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے، اور جو مؤمنین خواہش مند ہیں خداوند متعال انہیں بھی حضرت سید الشہداء کی زیارت نصیب فرمائے. عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش کے عنوان پر گفتگو جاری ہے. مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی مصباح یزدی کی یہ کتاب 5 فصلوں پر مشتمل ہے، اور 5ویں فصل میں ہم عرفان اسلامی کے اہم موضوعات ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. آج جس موضوع کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں وہ کرامت کی تشخیص سے متعلق ہے. بیان ہوا کہ فطرت پر تصرف کی طاقت جب انسان کو حاصل ہو جاتی ہے اور انسان سے کچھ ایسے امور انجام پاتے ہیں کہ جو غیر معمولی قسم کے کام ہوتے ہیں، عام طور پر نارمل انسان ان کاموں کو اپنی زندگی میں انجام نہیں دے سکتے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص جسے فطرت پر تصرف حاصل ہے، تو کیا اس تصرف حاصل ہونے کی یہ دلیل ہو جائے گا کہ وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس فرد کا بہت بلند مقام ہے، وہ شخص صاحب مقام ہو جائے گا؟ کیا یہ اس بات کی دلیل ہے فطرت پر تصرف ہونا؟ تو عرض کیا کہ نہیں، فطرت پر تصرف ہونا اللہ کے حضور تقرب کی دلیل نہیں ہے. انسان کا اللہ کا مقرب بندہ ہونا یہ اس سے ثابت نہیں ہوتا. پس اللہ تبارک و تعالی جسے مصلحت سمجھتا ہے کہ جس کے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالی غیر معمولی کام جاری کروانا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے ایسی توانائیاں، ایسی صلاحیتیں عطا کر دیتا ہے کہ وہ فطرت پر تصرف رکھتا ہے. اگر کسی شخص کے لیے دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، پس ایسا شخص مستجاب الدعا ہو جاتا ہے. اگر وہ شخص فطرت پر تصرف کرے تو ایسے کام انجام دے سکتا ہے جسے عام نارمل افراد اپنی زندگی میں انجام نہیں دے سکتے. مثلا ہماری تاریخ میں ایسے علماء گزرے ہیں، ایسے اولیاء الہی گزرے ہیں کہ جب ان کے سامنے لا علاج مریض کو لایا جاتا تھا وہ اس مریض کو شفا دے دیتے تھے. مثلا شیخ نخودقی حسن علی اصفہانی کی زندگی ایسی کرامات سے مملو ہے، بھری ہوئی ہے کہ وہ کسی کو انجیر دیتے تھے تو اس کو شفا مل جاتی تھی، کسی کو کھجور دیتے، کسی کو مصری دیتے تو مریض، لا علاج مریض جسے اطباء نے جواب دے دیا ہو، ایسے مریضوں کو شفا دیا کرتے تھے. کسی کے حق میں فلاں عارف نے دعا کر دی، اس کی دعا مستجاب ہو گئی اور شخص کی مشکلات کا خاتمہ ہو گیا. پس ایسے بندے اولیاء الہی، علماء کرام، فقہا، بزرگان دین
تاریخ اسلام میں گزرے ہیں، آج بھی ممکن ہے ایسی شخصیات موجود ہوں اور ہم ان شخصیات سے غافل ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فطرت پر تصرف حاصل کرنا، فطرت پر کنٹرول حاصل کر لینا، کیا اس سے ہم ایک کلی قانون بیان کر سکتے ہیں کہ جو شخص بھی فطرت پر کنٹرول حاصل کر لے، غیر معمولی کام جنہیں عام انسان اپنی زندگی میں انجام نہیں دے سکتے، تو کیا اس طرح کا شخص اللہ کا ولی ہوگا؟ تو کہیں گے نہیں۔ کیا ایسا شخص اللہ کے ہاں بہت بلند مقام پر فائز رکھتا ہوگا؟ یہ اس کا لازمہ ہے، یہ قانون ہے؟ نہیں۔ اور دوسری طرف سے اگر ہم قانون بنانا چاہیں کہ وہ شخص جو فطرت پر کنٹرول رکھتا ہے، غیر معمولی کام کو انجام دینے کی طاقت رکھتا ہے، کیا ہم اس شخص کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص اللہ کا مقرب نہیں ہے، اللہ کا عدو ہے، اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے؟ کیا اس طرف سے قاعدہ کلی اور قانون بنا سکتے ہیں؟ تو نہ ہم اس طرف سے قانون بنا سکتے ہیں، نہ اس طرف سے قانون بنا سکتے ہیں، یعنی دونوں طرفوں سے ہم قانون نہیں بیان کر سکتے کہ جو شخص بھی فطرت پر کنٹرول حاصل کر لے، ہم اس کے بارے میں قاطعانہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کا مقرب ہے یا اللہ کا عدو ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام بلند ہے یا اللہ کے ہاں اس کا مقام بلند نہیں ہے، یہ فرد اللہ کا صالح بندہ ہے یا ناصالح بندہ ہے، نافرمان بندہ ہے، بس قانون یہاں سے نہیں بنا سکتے۔ اچھا، جب ہم قانون نہیں بنا سکتے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ افراد جو ایسے غیر معمولی قسم کے کام، خارق العادہ قسم کے کام اگر انجام دیتے ہیں، تو یہ انجام دینے والا شخص اللہ کا مقرب بندہ بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کا عدو بھی ہو سکتا ہے، یعنی باطل شیطانی راستوں پر چلنے کے نتیجے میں بھی انسان کو یہ توانائیاں حاصل ہو سکتی ہیں، اللہ کی اطاعت کے نتیجے میں بھی انسان کو یہ توانائیاں حاصل ہو سکتی ہیں۔ بس ہم ایک ایسا قانون نہیں بنا سکتے کہ جس قانون کو ہم ان دونوں افراد پر لاگو کر دیں اور کہیں کہ جس شخص کے پاس یہ توانائی موجود ہو وہ اللہ کا ولی ہوگا یا وہ اللہ کا عدو ہوگا، ایسا قاعدہ کلیہ نہیں بنا سکتے۔ عظیم الشان عارف گزرے ہیں تاریخ تشیع میں، تاریخ ایران میں، حضرت آیت اللہ شیخ جواد انصاری حمدانی۔ ان کے بیٹے اپنے والد بزرگوار سے نقل کرتے ہیں کہ بیٹا کبھی بھی اپنی زندگی میں کشف و کرامت کو اہمیت نہ دو، سوائے ان خاص موارد میں جہاں حکم دیا گیا ہے کہ انسان وہاں کشف و کرامت کو اہمیت دے، اس کے علاوہ کبھی اپنی زندگی میں کشف و کرامت کو اہمیت نہ دو۔ ممکن ہے ایک انسان شق القمر کرے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کا ولی نہ ہو، یعنی اتنی بڑی اس نے زندگی میں ایک کارنامہ انجام دیا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو۔ ممکن ہے اس نے شیطانی طاقتوں کے نتیجے میں کوئی ایسا جو ہے وہ کارنامہ حاصل کر لیا ہو، کوئی ایسی طاقت حاصل کر لی ہو جس سے اس کے پاس یہ توانائی آ چکی ہو، بس یہ اس کے ولی اللہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ پھر آیت اللہ جواد انصاری حمدانی کے داماد اپنے سسر سے اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ سالک کے لیے مکاشفہ 2 جہات سے خطرناک ہو سکتا ہے۔ پہلی جہت یہ ہے کہ یہ شخص تشخیص دینے میں خطا کا شکار ہو سکتا ہے، یعنی اس کو یہ معلوم نہ ہو، درست فیصلہ کرنے میں خطا کا شکار ہو جائے کہ یہ جو کرامت ہے، یہ جو مکاشفہ ہے، یہ مکاشفہ رحمانیہ ہے یا مکاشفہ شیطانیہ ہے، یہ جو فطرت میں تصرف کیا ہے یہ رحمانی ہے یا شیطانی ہے، یہ جو کرامت انجام دے رہا ہے یہ واقعاً کرامت ہے یا یہ کوئی شعبدہ بازی ہے یا کوئی جادو ہے، کوئی سحر ہے، کوئی طلسم اس نے کر دیا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کی پہچان کرنا بہت دشوار ہے، بہت مشکل کام ہے، ہر کسی میں یہ توانائی موجود نہیں ہوتی ہے کہ وہ ان کی تشخیص دے سکے، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا، اس سے دوری کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز وہ فرماتے ہیں کہ یہی کرامات اور یہی مکاشفات انسان کو جو
انسان کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ سالک کو منجمد کر دیتے ہیں، یعنی سالک ان کی جزیات میں مصروف ہو جاتا ہے۔ عجب عجب، فلاں آیت اللہ نے یہ کرامت دکھائی ہے، اچھا کیسے دکھائی ہے، کون سا عمل کیا تھا، کب کیا تھا، کتنے دن کے لیے کیا تھا، کون سا ذکر تھا، میں بھی کروں گا تو حاصل ہو جائے گا۔ انسان ان چیزوں کے پیچھے جو ہے وہ اپنی زندگی کو تلف کر دیتا ہے، اور جو اس کا بنیادی مقصد ہے زندگی کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نے عبادت کرنا ہے، انسان در واقع اس مقصد سے غافل ہو جاتا ہے۔ لہذا آیت اللہ مصباح یہاں بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ بات پہلے بھی بیان کی ہے کہ مثلا جنات ہیں، یا جنات کے علاوہ دوسری نامرئی مخلوقات اور مخفی طاقتیں جیسے ارواح ہیں، ان سے رابطے کے نتیجے میں ایک انسان بعض ایسے کام انجام دے سکتا ہے کہ جو غیر معمولی قسم کے کام ہیں۔ عام نارمل افراد اپنی زندگی میں ان کاموں کو انجام دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، اور بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان کا جنات سے رابطہ نہیں ہے، نامرئی مخلوقات سے بھی اس کا رابطہ نہیں ہے، لیکن اس نے اپنی زندگی میں ریاضت کی ہے، سالوں سال ریاضت کرتا رہا ہے، مثلا 20 سال وہ ایک ٹانگ پر کھڑا رہا ہے، مثلا 20 سال جو ہے وہ آلتی پالتی مال کے وہاں جو ہے وہ جنگلات میں کوئی ریاضت کرتا رہا ہے۔ ہندو مرتاز عجیب و غریب قسم کی ریاضتیں انجام دیتے ہیں، اگر آپ ان کے بارے میں تحقیق کریں تو ورطۂ حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں، لیکن وہ کرتے ہیں۔ خوب جب انسان ایسی ریاضتیں کرتا ہے تو کل امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہم نے بیان کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو اس دنیا میں ان کی محنت کا صلہ دیتا ہے۔ پس اگر انسان کوئی محنت کرتا ہے، کوئی جد و جہد کرتا ہے، کوئی تجربہ کرتا ہے، تو اسے اس محنت کا، اس تجربے کا، اس جد و جہد کا صلہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کے جو ہے وہ اجر کو رائگان اور ضائع نہیں جانے دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کا اجر عطا کرے گا۔ اس نے اس دنیا میں کسی مقام کے حصول کے لیے، کسی ایسی طاقت کے حصول کے لیے، کسی ایسی شکتی کے حصول کے لیے اس نے جد و جہد کی ہے، اس کی جد و جہد کا صلہ اللہ تبارک و تعالی اسے دے گا۔ وہ صلہ اسے کسی شیطان نے نہیں دینا، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہی اس کے اس عمل کا اس کو اس انداز میں اجر ملے گا۔ لیکن دوسری طرف سے ممکن ہے کہ ایک انسان اللہ تبارک و تعالی کی بندگی اختیار کرے اور اللہ اپنے اس خالص بندے کو صاحب کرامت قرار دے، اور اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے ذریعے سے اپنی جو کائنات ہے، جو زمین ہے، جو اس میں موجود مخلوقات ہیں، ان مخلوقات کی مشکلات کے حل کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے کو مامور قرار دے سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے معلوم ہو کہ یہ شخص نے جو یہ کام انجام دیا ہے، یہ شخص اللہ کا ولی ہے یا اللہ کا عدو ہے، اللہ کا مطیع اور فرمان بردار ہے یا اللہ کا نافرمان انسان ہے۔ یہ جو اس نے عمل انجام دیا ہے یہ کرامت کا مصداق ہے یا جادو کا مصداق ہے، ہمیں کیسے معلوم ہو؟ عزیزان محترم، اب تک کی گفتگو سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت دشوار کام ہے، بہت مشکل کام ہے، اور ممکن ہے کہ بعض انسان اصلاً توانائی نہ رکھتے ہوں کہ وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ان کا فیصلہ کر سکیں، قضاوت کر سکیں، تشخیص دے سکیں۔ لیکن ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ جس راستے پر چل کے انسان معلوم کر سکتا ہے کہ یہ شخص جو صاحب کرامت ہے یا صاحب جادو ہے، صاحب طلسم ہے، یہ کون شخص ہے۔ مثلا انسان اس شخص کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے، اس کے اعتقادات کا مطالعہ کرتا ہے، اس کے مذہب کا، اس کے مسلک کا، اس کی رسومات کا، اس کی رفتار کا، اس کے کردار کا، اس کے تدین کا مطالعہ کرتا ہے کہ آیا یہ دین مقدس پر عمل کرتا ہے یا دین غیر مقدس پر عمل کرتا ہے، اس کے اعتقادات صحیح ہیں یا غیر صحیح ہیں، اس کا مذہب صحیح ہے یا باطل ہے، اس کا مسلک درست ہے یا نادرست ہے، اس کی رفتار، اس کا کردار درست ہے یا نادرست ہے۔ انسان ایک شخص کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد ان چیزوں کو معلوم کر سکتا ہے۔
پس جب انسان نے تحقیق کی ہے کسی شخص کے بارے میں، تو اس تحقیق کے نتیجے میں اگر وہ انسان واقعاً محقق ہے، اہل تحقیق ہے، اور اس کی تحقیقات اسے درست نتیجے تک پہنچا سکتی ہیں، تو وہ شخص اپنی تحقیقات کے نتیجے میں یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ اللہ کا حبیب ہے، دیندار ہے، متدین ہے، یا اللہ کا عدو ہے اور اللہ کی نافرمانی کرنے والا شخص ہے۔ یہی ایک راستہ ہے کہ جس راستے سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لہذا انسان کو ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ بطور معمول ہم اپنے علماء، اپنے فقہا، اپنے بزرگان دین جن پر ہمیں اعتماد ہے، جن کے بارے میں علم ہے، جن کے اساتید کے بارے میں علم ہے، جن کی راہ و رسم کے بارے میں علم ہے، جن کے بارے میں علم ہے کہ وہ حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدت مند ہیں، انہوں نے جو کچھ بھی علم حاصل کیا ہے وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات کا نچوڑ ہے، تو ہم اس اعتماد کی بنیاد پر ان علماء، ان فقہا، ان عرفاء کے قریب ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی زندگی میں ایسی معلومات کہ جو ممکن ہے بسا اوقات کتابوں میں بھی موجود نہ ہوں، تو ہم ان باتوں پر اعتماد کرتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ شخص صادق القول ہے، وہ شخص ثقہ ہے، وہ شخص با اعتماد ہے، اس نے اپنی تمام زندگی علوم آل محمد کے لیے وقف کر دی ہے۔ لہٰذا اگر وہ کسی بات کو نقل کر رہا ہے لیکن ہمیں اس بات سے متعلق کوئی روایت نہیں ملی ہے، تو اس کے تدین پر اعتماد کرتے ہوئے ہم اس بات کو درست مان سکتے ہیں اور اس کی دلیل تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں۔ خداوند متعال نے ہو سکتا ہے اسے ایک ایسا علم عطا کیا ہو جو علم ہمارے پاس نہیں ہے، پس اس کی بات کو حجت قرار دیا جا سکتا ہے، عقلی اصولوں کے مطابق اس کو جج کرنا ہوگا، اس کا جائزہ لینا ہوگا، لیکن یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے علماء جو وظائف دیتے ہیں، جو دستور العمل دیتے ہیں، جو ایسی باتیں بیان کرتے ہیں کہ جن باتوں سے انسان کی زندگی میں تحول ایجاد ہو سکتا ہے، انقلاب ایجاد ہو سکتا ہے، انسان اللہ کا مقرب بندہ بن سکتا ہے، تو انسان کو ان علماء، ان فقہا، ان اولیاء، ان بزرگان کی باتوں پر اعتماد کرنا چاہیے۔ لہٰذا عزیزان محترم، دعاگو ہیں کہ خداوند متعال مرحوم آیت اللہ مصباح یزدی، جنہوں نے اتنے نورانی، اتنے قیمتی، اتنے اچھے، اتنے اعلیٰ مطالب کو ہمارے لیے بیان کیا ہے، دعاگو ہیں خداوند متعال آیت اللہ مصباح کو بلند ترین مقامات عطا کرے۔ دعاگو ہیں کہ خداوند متعال انہیں حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے جوار میں رفعت مکانی عطا فرمائے۔ دعاگو ہیں کہ خداوند متعال تمام مؤمنین جو دنیا جہان میں جہاں کہیں آباد ہیں، اللہ انہیں آباد رکھے، انہیں شاد رکھے، ان کی زندگی میں جو مشکلات ہیں اللہ ان مشکلات کا خاتمہ فرمائے، جو مؤمنین پریشان حال ہیں اللہ ان کی زندگی سے پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے، جو مؤمنین اپنی اولاد کے لیے پریشان ہیں، یعنی اولاد کی تعلیم کے لیے پریشان ہیں، اللہ ان کی اولاد کو اچھی تعلیم عطا فرمائے، جو مؤمنین اپنی اولاد کی جو ہے وہ روزگار کے لیے پریشان ہیں، اللہ ان کی اولاد کو اچھا روزگار عطا فرمائے، جو مؤمنین اپنی اولاد کی شادی کے لیے پریشان ہیں، اللہ ان کی اولاد کو اچھا رشتہ عطا فرمائے، چاہے وہ بیٹے ہیں چاہے وہ بیٹیاں ہیں، دونوں کو اچھا کف عطا فرمائے۔ وہ مؤمنین جو اپنے بچوں کے ہاں آگے اولاد کے لیے پریشان ہیں، اپنے بچوں کے جو ہے وہ عاقبت بخیری کے لیے جو ہے وہ پریشان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاگو ہیں کہ بحق امام رؤوف ان مؤمنین کی اولاد کو آگے اچھی صالح اولاد عطا فرمائے اور ان مؤمنین کی اولاد کی عاقبت کو بخیر فرمائے۔ دعاگو ہیں کہ خداوند متعال ہم سب کو حضرت صاحب الامر، صاحب العصر، صاحب الزمان کے اصحاب و آوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ دعاگو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب میں شمار فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے امام رؤوف امام علی ابن موسیٰ رضا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعاگو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔